بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج۔ پیارے دوستو، آج اسلامیات کے ایم سی کیوز 153 سے 195 تک حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سوال نمبر 153، ہجرت مدینہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے قریش مکہ نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا؟ جواب 100 اونٹ۔ 154، مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ جواب 3، یعنی بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ 155، غزوہ احد میں مشرکین کا علمبردار کس صحابی کے ہاتھوں مارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ 156، صلح حدیبیہ کے موقع پر کس صحابی رسول نے عروہ بن مسعود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو بار بار چھونے پر ڈانٹا؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 157، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی کے مشورہ پر صلح حدیبیہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر۔ 158، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنی مدت کے لیے طے پایا؟ 10 سال تک۔ 159، صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے فتح مبین۔ 160، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عصر فرمان رواؤں کو کس سن ہجری میں خطوط لکھے؟ 7 ہجری میں۔ 161، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران کے علاوہ اور کون سی بڑی سلطنت تھی؟ روم۔ 162، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط پر ثبت کی جانے والی مہر بنی ہوئی تھی؟ چاندی۔ 163، نجاشی نے کس صحابی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 164، کس فرمان روا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا؟ کسریٰ ایران۔ 165، غزوہ خیبر میں کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہب کو قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 166، غزوہ خیبر میں یہودیوں کے اہم قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6۔ 167، سریہ موتا یا غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ 168، خیبر کے قلعوں میں یہودی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 20000۔ 169، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بنو خزاعہ کے مقتولین کا مطالبہ کیا تو قریش نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ معاہدہ حدیبیہ توڑنے کا اعلان کیا۔ 170، قریش نے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے کس سردار کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا؟ ابو سفیان۔ 171، ہجرت مدینہ کے لیے آنے والے آخری مہاجر کا نام کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 172، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو قتل کرنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 173، وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی؟ غزوہ حنین۔ 174، قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی اس کا نام بتائے؟ غزوہ حنین۔ 175، غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 4000۔ 176، کس غزوہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ منجنیق کا استعمال کیا؟ غزوہ طائف میں۔ 177، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کا پیدائشی نام عبدالکعبہ بدل کر نام رکھا تو عبداللہ۔ 178، یار غار ثانی اثنین کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابوبکر صدیق کو۔ 179، ثقیفہ بنو ساعدہ میں کس قبیلہ کے افراد اپنے سردار کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے؟ قبیلہ بنو خزرج۔ 180، کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق۔
181 قبول اسلام کے وقت حضرت عمر فاروق کی عمر تھی 27 سال۔ 182 حضرت عمر کا تعلق قریش کے کس قبیلہ سے تھا؟ بنو عدی۔ 183 بیت المقدس کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ 184 حضرت عمر کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ لڑی جانے والی اہم جنگ تھی جنگ قادسیہ۔ 185 کس خلیفہ راشد کا قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ جواب دہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ۔ 186 کس غزوہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے؟ غزوہ بدر۔ 187 حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت خلیفہ کے انتخاب کے لیے کتنے افراد کے نام پیش کیے؟ جواب 6۔ 188 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کس زوجہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 189 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل۔ 190 ایلا بستی کس نبی کے دور میں تباہ ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ 191 کس خلیفہ نے سرکاری سطح پر حدیث میں خصوصی دلچسپی دی؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ 192 آیات میں کس آیت قرآنی کو سردار آیت کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی۔ 193 جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ 194 فنہول کیمرہ کس کی ایجاد ہیں؟ ابن الحیثم۔ 195 بغداد شہر کی تعمیر کس عباسی خلیفہ کے دور میں ہوئی تھی؟ عباسی خلیفہ منصور کے دور